روس اور یوکرینی جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ پازیٹیو خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں۔ روس اور یوکرین مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی، پوری دنیا ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ یہ معاملہ دو بلاکس کا معاملہ تھا۔ روس نے اپنے تیل اور گیس کو روبیل میں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ بہت اچھا کیا۔ امریکی اور یورپی مسلسل اس کی معیشت کے اوپر وار کر رہے تھے، کب تک سہتا اپنی معیشت اور ان کے بعد اب اس نے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو۔ افغانستان اور چین کے درمیان کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ چین نے افغانستان کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ OIC میں موجود 58 ممالک یہ نہیں کر سکے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے تابع ہیں، کس کے غلام ہیں، ان کا وہ گلے کا توق پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے، مگر چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نئی دنیا میں نیا مقام پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج بات کریں گے عالمی منظر نامے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، روس اور یوکرینی جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ دیجیے گا۔ جی، اب پازیٹیو خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ روس اور یوکرین مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ترکی اس بارے میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں بلکہ ترکی کی مذمت بھی کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ترکی نے اپنے ڈرونز دیے ہیں یوکرین کو، تو یہ ترکی کو دوبارہ سے ایک عالمی جنگ میں الجھائے جانے کے اقدامات ہیں، اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن ترکی نے آئی تھنک کہ بڑی انٹیلیجنٹلی اس سچویشن کو ہینڈل کیا اور اپنے آپ کو بطور ثالث پیش کیا، اور دونوں ممالک نے اسے بطور ثالث قبول بھی کر لیا، کیونکہ اب یوکرین اور رشیا، روس کا جو پریزیڈنٹ جس جگہ پر ملنے جا رہے ہیں وہ ترکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ترکی کی اہمیت کو تسلیم کیا، ترکی کی ثالثی کو تسلیم کیا، ترکی کی بات کو وزن دیا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اب اس ملاقات کی حتمی جگہ اور حتمی وقت یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ ترکی میں اگر ہونی ہے تو وہ ازمیر میں ہونی ہے، استنبول میں ہونی ہے، کسی اور جگہ ہونی ہے، یہ طے نہیں ہوا۔ اور دوسرا ٹائم کہ وہ کب ہونی ہے، اس ہفتے ہونی ہے، اگلے ہفتے ہونی ہے، آج ہونی ہے، یہ بھی طے نہیں ہوا۔ لیکن اصولی طور پر یہ طے ہو گیا کہ دونوں ممالک کے صدور نہ صرف یہ کہ مذاکرات پر تیار ہیں، جنگ بندی پر تیار ہیں، ترکی کو بطور ثالث ماننے پر بھی تیار ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی، کیونکہ پوری دنیا ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی تھی، کیونکہ یہ معاملہ دو بلاکس کا معاملہ تھا۔ یہ افغانستان کا معاملہ نہیں تھا، عراق کا معاملہ نہیں تھا، شام کا معاملہ نہیں تھا، جہاں پوری کی پوری دنیا اپنے اور غیر سارے مل کے ایک نہتے ملک پر چڑھ دوڑتے ہیں، اسے تباہ و برباد کرتے ہیں، تاخت و تاراج کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں سوری ہمیں ڈس انفارمیشن ملی تھی۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک طرف کیتھولک عیسائی ہیں، ایک طرف آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، ایک طرف کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کٹر عیسائی ہے، دوسری طرف کا یہودی اعلی کاری نہیں، خود مکمل یہودی اور صہیونی ایجنڈے پر چلنے والا بندہ ہے۔ تو یہ جنگ جو تھی یہ دنیا کو ایسی آگ میں دھکیلنے جا رہی تھی جس میں یقینی طور پر عالمی جنگ کے میں سائے اس کے خطرات منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ معاملہ ڈیزالو ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر، میں کہہ رہا ہوں وقتی طور پر عالمی جنگ ٹل جائے گی، لیکن میری اپنی پریڈکشنز کے مطابق، جیسا میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ موجودہ دہائی انسانی تاریخ کی خطرناک ترین دہائی ہے۔ اس میں بہت زیادہ خون بہایا جائے گا، وہ جنگوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بایو وار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بھوک افلاس قحط کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس صدی میں ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر یہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ معاملہ ٹل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، روس نے اپنے تیل اور گیس کو روبیل میں فروخت کرنے کا اعلان کیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت اچھا کیا ہے۔ امریکی اور یورپی مسلسل اس کی معیشت کے اوپر وار کر رہے تھے، اس نے ان کی معیشت کے وار کب تک سہتا اپنی معیشت اور ان کے بعد اب اس نے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اکثر یورپی ممالک اپنا گیس اور تیل روس سے لے رہے ہوتے ہیں، اب ان کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے اگر تم نے لینا ہے تو اب روبل میں لوگے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور پیٹرو ڈالر کی پالیسی امریکہ کب تک چلائے گا؟ اس نے کئی دہائیاں اس پیٹرو ڈالر کے ذریعے پوری دنیا کے امن کو تاخت و تاراج کیے رکھا، اور بالخصوص مسلمان ممالک کو دبائے رکھا۔ وہ پوری دنیا کا فائنینشیل ہب بن گیا، پوری دنیا نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ڈالر کے ذریعے کرنا ہے، تو بینیفٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ کو ضرور پہنچتا تھا۔ اب اگر روبل میں وہ ڈیل کرنی شروع کرتے ہیں تو روبل اس کے مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری طرف چائنا نے بھی کچھ ممالک کے ساتھ ایسی ڈیل کرنی شروع کر دیا کہ تم نے میرے ساتھ جو سودا لینا ہے، سودا دینا ہے، جو تجارت کرنی ہے وہ تم یوان میں کرو گے۔ اگر یہ معاملہ بھی چل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی ڈالر بہت جلد زمیں بوس ہونے والا ہے۔ اور تو اور امریکہ کے قدم چاٹنے والا انڈیا، وہ بھی روس سے روبل میں تجارت کرنے کے اوپر غور کر رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے جو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن امپورٹنٹ بات انڈیا سمجھتا ہے کہ امریکہ دھمکیاں اسے دیتا ہے
جو اسے مان لیتا ہے. جو آگے سے اڑ جاتا ہے امریکہ اپنی دھمکیوں سمیت واپس کو پلٹ جاتا ہے. تو امریکہ نے دھمکی دی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ امریکہ میں اب اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ اتنی دور سے آئے, اس کے اوپر حملہ کرے, انڈیا کو فتح کرے, پھر روس سے پنگا لے, پھر چائنا سے پنگا لے. انہیں پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, تو انہوں نے اسے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. اب اگر ادائیگیاں روبل میں یا یوان میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر یورپ بھی متاثر ہوگا اور ڈالر بھی متاثر ہوگا. جب کئی ممالک ان کے اوپر اپنا انحصار کرنا کم کر دیں گے تو ان کی اکانومی متاثر ہوگی, ان کی اکانومی متاثر ہوگی تو ان کا سپر پاور کا سٹیٹس متاثر ہوگا. جس اکانومی کے بل پر یہ پوری دنیا کی کمزور ممالک میں جا کے مداخلت کرتے ہیں, حکومتیں گراتے ہیں, اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے ہر وقت. تو جب ان کی اکانومی کمزور ہو جائے گی تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ بیرونی ممالک میں مداخلت کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو. اور اس سلسلے میں میرے پاس ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اب یہ پلان کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ یوان میں ڈیل کرے. اگر سعودی عرب بھی یوان میں ڈیل کرنے لگے تو سعودی عرب تو بہت بڑا ایک تجارتی کلائنٹ تھا امریکہ کا. تو اگر وہ چائنا سے ڈیل کرتا ہے اور یوان میں ڈیل کرتا ہے تو امریکی تجارت کو, امریکی اکانومی کو جو دھچکا پہنچے گا وہ شاید ناقابل تلافی ہو. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک چیز ہے کہ یوکرینی جنگ سے ایک بات تو معلوم ہوگی کہ دنیا کی صورت گری جنگیں کرتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ دنیا کی صورت گری جنگیں کرتی ہیں. ہم ہر وقت جو امن 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 کا راگ الاپتے رہتے ہیں, ایک تھپڑ مارے ہم دوسرا منہ آگے کرنے کو تیار کر دیتے ہیں. جس ملک سے کلبھوشن یادیو ہم تک پہنچے ہم اس کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھاتے ہیں. جو ملک ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے جہاز بھیجے, اپنے میزائل بھیجے, ہم انہیں اپنے شادیوں میں بلا لیتے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یو نو ویری ویل کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم امن کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم امن پسند قوم ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, مگر امن کبھی بھی نہیں ہوا. تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ اصل میں دنیا کے نقشوں کا تعین جنگیں کرتی ہیں, امن معاہدے نہیں کرتے. اب یوکرینی تنازع اس قدیم تصور کے اوپر مہر لگاتا نظر آتا ہے کہ نقشہ جنگیں مرتب کرتی ہیں. میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں, ایران اور عراق کے درمیان سرحدی حد بندی کا معاہدہ 1979 میں جیسے شاہ کا زوال ہوا وہ ختم ہو گیا. عراق نے اسے تاراج کیا اور ایرانی سرحدوں کو رون ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے ذریعے نئے نقشہ بنا دیا. کویت کا معاملہ دیکھ لیں, کویت کا معاملہ ہوا تو عراق نے پوری دنیا کے دباؤ کو ایک طرف رکھا, ذرا سی شے ملی اور وہ عراق پر چڑھ دوڑا. امریکہ نے کیا کیا, امریکہ کویت کے بہانے عراق پر آ گیا, امریکہ شام میں کود گیا, امریکہ افغانستان میں 20 سال تک کیا کرتا رہا, دنیا کے نقشے میں تبدیلی کی کوشش کرتا رہا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سپر پاورز جو ہیں, 2-3 جو مین آپ کے پاورز ہیں, ان کے پوری دنیا میں فوجی اڈے موجود ہیں. مگر ان تمام فوجی اڈوں کے باوجود کیا دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, بلکہ میں کہوں گا ان کی نگرانی میں ہو رہی ہیں. یہ ان کا ایسے ہی کردار ہے جیسے ٹریفک پولیس والے نہیں ہوتے کہ ان کا کام ٹریفک کو روکنا نہیں ہوتا, ان کا کام ٹریفک کو ایک خاص رخ پر چلانا ہوتا ہے. اب تم آ جاؤ, اب تم آ جاؤ. تو یہ عالمی پاورز کی جو فوجیں مختلف جگہ پر ڈیپیوٹ ہیں, یہ ٹریفک پولیس کا کام کرتی ہیں. اب تم دونوں لڑ لو, اب تم دونوں لڑ لو, تمہاری باری ہے. یہ جنگیں ختم کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ جنگوں کو اپنے نقشے کے مطابق اپنے منصوبے پر چلانے کے لیے ہیں. اب یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں کہ یوکرین سمجھتا تھا کہ سپر پاورز میرے ساتھ ہے, پورا یورپ میرے ساتھ ہے, امریکہ کی تھپکی میرے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہو پائے گا. لیکن اس کے بالکل الٹ ہوا. نہ صرف الٹ ہوا بلکہ نیٹو کا اصل چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. اور ایک اور لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جنگ بری ہے, میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا مختلف اوپینین رکھتا ہوں. تو یہ یوکرین کی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی بہت ہی اچھی ہوئی کہ 2 ستمبر 1945 اس کے بعد سے یورپ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ 2 ستمبر 1945 ہماری سرزمین پر لڑے جانے والی جنگ کا آخری دن ہے. آج کے بعد جنگیں ہماری سرزمین پر نہیں لڑی جائیں گی. جنگیں دوسرے ممالک میں, خاص طور پر مسلمان ممالک میں لڑی جائیں گی. پراکسیز ہماری ہوں گی, اسلحہ ہمارا ہوگا, مفادات ہمارے ہوں گے, جگہ ان کی استعمال ہوگی, نقصان ان کا ہوگا, بندے ان کے مارے جائیں گے. انہوں نے یہ سوچ لیا تھا اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ more than 7 decades اسے لے کر چلتے رہے. لیکن اب جب جنگ ان کے بارڈروں پر پہنچی تو انہیں پتہ لگا کہ جنگ کتنی ہولناک ہوتی ہے, ان نقصانات کو کیسے پورا کیا جائے. اب ان کے اکابرین سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ انہیں احساس دلانے کے لیے ضروری تھا. جو ماہر نفسیات علاج کرتے ہیں نا, ان میں سے ایک علاج ہوتا ہے اسے شاک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اسے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ شاید جھٹکوں کے ذریعے اس کی یادداشت واپس آ جائے. تو یورپ کو شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. انہیں ایسے جھٹکے دیے جانے ضروری تھے کہ انہیں پتہ لگے کہ تم بھی محفوظ نہیں ہو. اور آئی تھنک اس لحاظ سے یہ بہت ہی زبردست کام ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یوکرین کی جنگ دنیا میں کون کون سی ممکنہ تبدیلیاں لا رہی ہیں؟ مجھے توقع تو یہ ہے کہ موجودہ بحران ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا
کہ ترکی ثالث کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، ترکی کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہوگی، یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بھی، روس کے پریزیڈنٹ نے بھی حامی بھر لی ہے کہ وہاں پر وہ اپنے مذاکرات کریں گے، امن مذاکرات کریں گے اور دنیا کو ایک بڑی جنگ کے خطرے سے بچا لیں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ایک تو یہ کہ علاقائی سیاست کھل کر سامنے آ گئی، آپ کو پتہ لگا نیٹو بری طرح بے نقاب ہو گئی، نیٹو بری طرح بے نقاب ہو گئی۔ روس جسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب اس کے دانت نکالے جا چکے ہیں، یہ ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت نہیں ہیں، جس کے پنجے نہیں ہیں، یہ صرف غرا سکتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا، اس نے بتایا کہ اس کے نئے دانت اور نئے پنجے نکل آ چکے ہیں۔ امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس جو افغانستان نے ختم کر دیا تھا، یہاں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گیا۔ وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ یو آر نو مور آف سپر پاور، اور اب یوکرین کی جنگ میں اس نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنے فوجی یہاں پر نہیں بھیجوں گا، میں نے اپنا مزید نقصان نہیں کرانا، یعنی میں پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ یہ بھی زبردست ہوا کہ نیٹو جو ہے مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پوری دنیا، ہمیں بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم سبق کیا لینا چاہیے، تو وہ سبق یہ لینا چاہیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از آلویز رائٹ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اسلحہ جمع کرو، طاقت جمع کرو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر روب ڈال سکو، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنگ کے لیے گھوڑے تیار رکھو، جب آپ کے نبی کو نبی السیف کہا جاتا ہے، جب آپ کے نبی کو نبی المقاتل فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جب آپ کے نبی کو نبی الملاحم جنگوں والے نبی کہا جاتا ہے، تو آپ اس پہ شرمندہ کیوں ہیں؟ اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ درست تھا کہ طاقت اکٹھی کرو۔ لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اگر آپ جو علاقائی اتحاد کرتے ہیں وہ اتحاد بھی آپ کو دغا دے دیتے ہیں۔ امریکہ سپر پاور آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آپ کے آس پاس رہنے والے ممالک کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس سے تو گیس لینی ہے، پیٹرول لینا ہے، ہم اس پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ یہ معاملات آپ نے دیکھے نا سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، مخلص، وفادار، سچے، اسلام پسند سپاہیوں کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو بار بار بنگلہ دیش کی اکانومی کو پاکستان کی اکانومی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیشی ٹکا اتنے کا، پاکستانی روپیہ اتنے کا، بنگلہ دیش میں اتنی یونیورسٹیاں، پاکستان میں اتنی یونیورسٹیاں، وہ ان چیزوں کا بتا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی قیمت بنگلہ دیش نے ادا کی ہے۔ سیکولرزم ان کے اندر انجیکٹ کر چکا ہے، وہ بھول گئے کہ ان کا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ تھا، اس وقت وہ کس نہج پر چل رہا ہے۔ ان کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ بنگلہ دیش کو سیکولر بنگلہ دیش بنانے کے لیے ترمیم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ انڈیا مکمل طور پر انوالو ہو چکا ہے، بنگلہ دیش انڈیا کا بچہ بن کے وہاں پہ رہ رہا ہے، تو اس کی قیمت دے رہا ہے وہ۔ تو غیرت کے معاملے میں روپے کی قدر نہیں دیکھی جاتی، ایمان کی بلندی دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی مسائل ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں لیا، یہ بھی نہیں لیا۔ تو اسی لیے میں کہا تھا کہ ہمیں اسلام پسند سچے سپاہی، ہمیں اسلام پسند قوتیں، ہمیں اسلام پسند ایسی پاور ہولڈرز چاہیے جو اسلام کی خاطر ہم سب کو یکجا کریں، اللہ کی راہ میں جان دیں، اللہ کی زرزمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نکلیں، اور ہم سب یقینی طور پر ان کا ساتھ دیں گے۔ مگر ایک بات ایڈ کر دوں گا کہ طاقت کا مطلب صرف JF تھنڈر نہیں ہے، طاقت کا مطلب آپ کا توپ خانہ نہیں ہے، اس میں ٹیکنالوجی میں بھی طاقت لینی ہے، اس میں آپ نے اکانومی میں بھی طاقت لینی ہے، اس میں آپ نے جو نئے میدان آج سامنے آ رہے ہیں، ہر میدان میں طاقت لیں گے تبھی آپ سپر پاور بنیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلام پسندوں کے سپاہیوں کی بات کی، تو حال ہی میں OIC کا اجلاس پاکستان میں ہوا، اس کا اسلام پسندوں سے کیا تعلق؟ سر اسلامی دنیا کی افواج ہے بہت ہی نہیں، OIC کا اسلام پسندوں سے کیا تعلق؟ یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا؟ دیکھیں، یہ اس کا مقصد یہی تھا جس مقصد کے لیے یہ بنا، آلدو کہ وہ مقصد فوت ہو چکا۔ دھوکہ دیتے ہیں یہ کوکب کھلا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں OIC کا اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا، تو جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ OIC کے مقابلے میں پاکستان کا کردار کیسا رہا؟ اچھا، اگر آپ اس تنظیم کی حد تک دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا، پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کر قربانیاں دیں، پاکستان نے کئی مرتبہ تو اپنے مفادات کو پسے پشت ڈالا اور اجتماعی طور پر OIC کے پیغام کو، اس کے بیانیوں کو لے کے چلنے کی کوشش کی۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے کوشش کی۔ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، OIC میں جو بھی قرارداد پیش ہوتی ہے، اگر آپ ان کی ریشو نکال کے دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے۔ ان ملکوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کی میزبانی ابھی بھی دیکھ لیں کہ پاکستان 2 مرتبہ کر چکا، پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلا اجلاس ہی بلکہ ہم نے کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ لیڈروں میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستانی لیڈرشپ کے دل میں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مسلم ورلڈ کی قیادت کے حقدار ہم ہیں۔
ہمیں آگے ہونا چاہیے. مگر جب مسلم دنیا ہی ہر جگہ پہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا خطہ ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا خطہ ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا پاکستان ہے, وہ کہتا ہے تو اپنی نبیڑ, تجھے میرے سے کیا تعلق. اور تو اور ہم تقریباً شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو کہ میں اور آپ یا آپ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر میں آ کے کشمیریوں کی بات نہ کرتا ہوں. مجھے نہیں یاد کہ گزشتہ آپ لوگ 2 سال سے پروگرامز کر رہے ہیں, ان 2 سالوں میں شاید ہی کوئی ویک ایسا گزرا ہو کہ میں نے انڈین مسلمانوں کے بارے میں بات نہ کی ہو, میں نے کشمیریوں کے بارے میں بات نہ کی ہو. جبکہ وہاں سے کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے بھئی, ہمیں یہ تکلیف ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو, ہمیں تو یہ تکلیف ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو, تمہیں ظلم ہوگا, ہمیں تکلیف ہوگی. ہمارا کوئی علاقائی ایجنڈا نہیں ہے, ہم نے وہاں آ کے تمہاری زمینوں پر قبضہ نہیں کرنا, ہمیں تمہیں تمہاری زمینوں کے قبضے دلوانے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے بانٹ دیا. تو اگر تو OIC جیسا کہ آپ نے کہا کہ بنائی اس مقصد کے لیے گئی تھی, اگر تو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی, اسی مقصد کے لیے چلائی جاتی, ایک زبردست قسم کی فوج ہوتی نیٹو کی طرز کے اوپر OIC کی, ایک مسلم ملک پر حملہ, پورے عالم اسلام کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا, کسی ملک کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش باقاعدہ مسلم ورلڈ کی اکانومی کے ساتھ جنگ سمجھی جاتی, تمام کے تمام مل کے پھر ڈالر کے اوپر حملہ کرتے. یہ تو ایک بڑی مزے کی ایک آئیڈیل سچویشن تھی جو امت مسلمہ کا تصور میرے ذہن میں اس پر پورا اترتی تھی. مگر OIC علاقائی تنظیم بن گئی. OIC اپنے علاقائی مفادات کو ٹیکل کرنے کے لیے, انہیں کیٹر کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم بن گئی جس میں باقی تمام کے تمام ممالک کو صرف یس سر کہنے کے لیے رکھا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کے بہتری کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس؟ جی, یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہم گزشتہ چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب میں بہت زیادہ کشیدگی تھی, اب یہ برف پگھل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ترکی میں عرب صحافی جمال خاشقجی کا قتل ہوا تھا, اس کے بعد اور زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے, کشیدگی بڑھ گئی تھی. کچھ حلقوں کی جانب سے بڑی اہم مقتدر شخصیت کے اوپر بھی الزام لگایا گیا, اور امریکہ نے تو ڈائریکٹ محمد بن سلمان کراؤن پرنس کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا. پوری دنیا میں اس سے مسلم ممالک کی بھی, سعودی عرب کی بھی, ترکی کی بھی, تمام کی سبکی ہوئی. بھی ایک ملک میں مرڈر ہو رہا ہے, ایک ملک کا بندہ, ایک ملک کا شہری جو ہے وہ جان سے جا رہا ہے, اور اس کا الزام آپ مسلم دنیا کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اوپر لگا رہے ہیں. تو بہت زیادہ معاملات خراب تھے, تو اس مقدمے کی وجہ سے بھی کشیدگی بہت بڑی ہوئی تھی. مگر اب کیا ہوا ہے کہ ترک حکومت نے عدالت سے صحافی جمال خاشقجی کے مقدمے کو ترکی سے سسپینڈ کر کے سعودی عرب میں شفٹ کرنے کی درخواست کر دی ہے کہ آپ لوگوں کا بندہ مرا ہے. جو 28 بندے مشتبہ قرار دیے گئے تھے وہ بھی عربی ہی تھے, ان پر بھی اپنے ملک میں لے جاؤ, ان پہ وہاں پر انویسٹیگیشن کرو, انہیں سزا دینی ہے وہاں پہ سزا دو, اگر وہ بری قرار پاتے ہیں تو انہیں بری کرو, گے تمہارے ملک کا معاملہ ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی یہ کوشش سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی کوشش ہے. سعودی عرب کو اسے ویلکم کہنا چاہیے, سعودی عرب کو کھلے ہاتھوں ترکی کا استقبال کرنا چاہیے, ترکی پریزیڈنٹ کو سینے سے لگانا چاہیے, ترکی پریزیڈنٹ کو بھی گزشتہ تمام کشیدگیوں کو بھلا کر نئے سرے سے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ دہائی بہت خطرناک دہائی ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہاں پہ اگر مسلم دنیا اکٹھی نہ ہوئی تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ تمہارا نام تک نہ ہوگا داستانوں میں, یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو پازیٹیو خبریں ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, افغانستان اور چین کے درمیان کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ گڈ نیوز ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایک پرانی تصویر یاد آ رہی ہے کہ افغانستان کے موجودہ طالبان جو ہیں, ان کے عمائدین نے ایک گفٹ پیک چائنیز وزیر خارجہ کو دیا, وہ چلغوزوں کا تھا. تو خبریں چلتی رہی کہ انہوں نے نسوار گفٹ کی ہے اور چائنا والوں نے نسوار کو قبول کر لیا, اب آپس میں تجارت کریں گے, یعنی نسوار کی تجارت کریں گے. بڑا مذاق اڑایا جا رہا تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ چھوٹا سا تحفہ ان کے لیے تجارت کے دروازے کھولنے کا موجب بنا, وہ چلغوزے تھے, جس کے بعد ان دونوں کے درمیان نہ صرف یہ کشیدگی پگھلی بلکہ ڈرائی فروٹ اور دوسری چیزوں کا آنا جانا بھی شروع ہوا. تو وہ نسوار نہیں تھی, وہ چلغوزے تھے, یہ ایک بات یاد رکھیے گا. تو اب پازیٹیو خبر ایک اور یہ ہے کہ چین نے افغانستان کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. OIC میں موجود 58 ممالک یہ نہیں کر سکے. بالکل, یہ ڈرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کے تابع ہیں, کس کے غلام ہیں, ان کا وہ گلے کا توق پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے. مگر چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نئی دنیا میں نیا مقام پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ چائنا نے افغانستان کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا, اس کے ساتھ تجارت کرنے کا عندیہ دیا, ان کے ڈیلیگیٹس ایک دوسرے کی طرف آ جا رہے ہیں. اب چائنا میں ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے جس میں میزبان ملک ہوگا, پاکستان ہوگا, امریکہ ہوگا اور روس ہوگا.
چائنا اس کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے. پہلے آپ دوحہ میں کانفرنس کرتے ہیں, قطر میں کرتے ہیں, بڑے مسائل ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور اگر امریکہ نہ چاہے تو وہ کانفرنس نہیں ہوتی. اب اگر چائنا میں کانفرنس ہو رہی ہے تو امریکہ چاہے یا نہ چاہے اب اسے وہ بائیکاٹ کر سکتا ہے کہ خود نہ جائے, مگر اس کا انعقاد وہ نہیں روک سکتا. تو چائنا کی جانب سے یہ بہت زبردست قدم ہے. اس سے پہلے چائنا افغانستان کو ایمرجنسی امداد بھی فراہم کر چکا ہے. سرمایہ سارا وہ لوٹ کے لے گئے, تنخواہوں تک کے پیسے اس کے ایجنٹ لے گئے, مین پاور امریکہ ڈرین کر کے لے گیا. تو افغانستان کی صورتحال بہت تنگ تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم اسلام اس کی مدد کرتا, مگر عالم اسلام میں عوامی سطح پر مدد کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن حکومتی سطح پر وہ نہیں کیا جا سکا جو کیا جانا چاہیے تھا. مگر چائنا نے حکومتی سطح پر مدد کی, اور اب وہ وہاں پر تانبے کی کانوں کے سلسلے میں دلچسپی اظہار کر رہا ہے. اسے پتہ لگا ہے کہ افغانستان میں کچھ ایسی کانیں ہیں جس میں سے وافر مقدار میں تانبا نکل سکتا ہے, تو چائنا نے اس پہ اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے. افغانستان کے پاس وسائل نہیں ہیں نکالنے کے, مشینری نہیں ہے, اگر وہ نکال بھی لے گا تو اس تانبے کا وہ کیا کرے گا, اس کے پاس ویسا سٹرکچر نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس نے چائنا کے ساتھ اس معاملے میں بھی کوئی شادہ دلی دکھائی ہے کہ ٹھیک ہے تم دیکھو. تو یہ سب کے سب معاملات بتا رہے ہیں کہ افغانستان جلد یا بدیر اس خطے میں اپنی اہمیت منوا لے گا. چائنا سے آغاز ہوگا, چائنا آغاز کرے گا, پھر روس, پاکستان اور علاقائی دیگر ممالک بھی اسے ویلکم کہیں گے. تو آئی تھنک دس از گڈ نیوز فار افغانستان. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آج تو آپ گڈ نیوز پہ گڈ نیوز سناتے جا رہے ہیں. تو اس ویک کی ایک اور خبر بھی یہ تھی کہ سی پیک کو افغانستان تک پہنچانے پر چائنا نے رضامندی کا اظہار کیا. ہاں جی, یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں, اور اس میں چائنا کی پالیسی کو آپ دیکھ لیں کہ شروع سے دیکھیں تو چائنا نے کنسٹرکشن کے اوپر فوکس کیا, رشیا نے ڈسٹرکشن کے اوپر فوکس کیا. مقصد ان کا گرم پانیوں تک ہی تھا. روس نے سوچا کہ میں سب کچھ تباہ و برباد کرتے ہوئے ٹینکوں پہ چڑھ کے گرم پانی تک پہنچ جاؤں گا. اس کی بجائے چائنا نے کنسٹرکشن کا وے یوز کیا. میں سڑکیں بناؤں گا, میں پل بناؤں گا, میں انفراسٹرکچر دوں گا, میں مدد دوں گا, اور میرے ان مطالبات کو مانتے چلے جاؤ. تو اگر افغانستان کے ساتھ بھی ان کی کوئی ایسی ڈیل چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انہیں کنسٹرکشن کا وے استعمال کریں گے, ڈسٹرکشن کی بجائے. تو طالبان کی اکانومی, افغانستان کی اکانومی بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور عالمی منظرنامے پر بہت ہی تفصیلی گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.